یا بنیا انی ارا فی المنام، آئے میرے بیٹا میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں میں تمہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. وادی میں زمزم جس سے بہترین پانی کے انتظام اللہ نے فرما دیا، پھر وہاں بنو جرام قبیلہ کے لوگ آباد ہو گئے، اور اس طرح وہ ویران اور غیر آباد جگہ بستی میں تبدیل ہو گئے، اللہ نے بستی میں تبدیل کر دیا۔ یہ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی تیسری آزمائش تھی، امتحان، تیسری نہیں بلکہ چوتھی، کیونکہ مصر کے بادشاہ نے جو ان کی اہلیہ سارہ، بی بی سارہ کو جو اپنے غلط نیت سے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی تھی ایک آزمائش تھے، وہ تیسری آزمائش۔ اور چوتھی آزمائش ان کی بیوی کو بیابان جنگلوں میں چھوڑ کر جانا انسانوں کی آبادی تھی نہ، وہ پتریلے چٹیال جگہ تھے، ایسے جنگلات میں چھوڑ دی، اور پانی، تھوڑی سی پانی، ایک مشکیزے میں تھوڑی سی پانی، اور پھر اس کی بعد تھوڑی سی کچھ کھجوریں تھی، باقی اور کچھ نہیں تھا۔ اپنے لقت جگر کو وہاں پر چھوڑ کر آیا حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام، جو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگ کے لیے ہے، کتنی مانگی اللہ سے، یا اللہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ سے مانگے، پھر اللہ نے عطا فرمایا، پھر اللہ اسی بیٹے کو حکم دیا، اسی بیٹے کو اور ماں کو ساتھ میں چھوڑ دی، اللہ کی حکم سے، رب کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی آزمائش اور امتحان ہوا، کتنی بڑی امتحان، اللہ نے پھر اسی امتحان میں کامیابی عطا فرمایا، اور ماں اور بیٹے کے لیے اللہ نے زمزم جاری فرما دیا نہ، پانی کے انتظام فرما دیا۔ پھر وہاں پر بنو جرہم کے قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے، اسی طرح وہ ویران جگہ جو ہے نا بستیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی بعد حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر چوتھا یا پھر پانچواں سمجھ لیں آزمائش شروع۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک بڑی آزمائش آئی جب حضرت اسماعیل 12-13 سال کی ہو گئی، بیت اللہ کی تعمیر بھی شروع کیا۔ باپ بیٹا گاڑا بناتے تھے، باپ چنائی کرتے تھے۔ وہ کب ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا یہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کرنے کا۔ یہ میں انشاءاللہ ابھی عنقریب آپ کو بتاؤں گا، آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور بہت سارے ایسے باتیں جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، آپ کے لیے بالکل نیو بات آپ کی سامنے آ رہی ہوگی۔ اس کی بات دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک بڑی آزمائش آئی جب اسماعیل علیہ السلام کے عمر 12 یا 13 سال کی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یا بنیا انی ارا فی المنام، آئے میرے بیٹا میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں میں تمہیں۔ بیٹا بھی اللہ نے اسے صابر، اسے صبر والا بیٹا، اسے حلیم اور پرتبار اولاد عطا فرمایا۔ انکار کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ عنقریب اب مجھے پاؤ گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے اوپر متوجہ ہو گئی، وہ بھی اللہ کی صبر کر دیا کہ میری حیات اور موت، میرے نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارے نماز، ہمارے حیات، ہمارے نظر و نیاز، ہمارے قربانی، ہمارے حیات اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے بیٹے نے بھی کہہ دیا یا ابا افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر دکھاؤ
وہ چیزیں جو آپ خواب میں دیکھا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا، میرے بہادری نہیں ہے نہ، میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے نبی نہ، آنے والے نبی تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمایا، بیٹا بھی باپ بھی خلیل اللہ ہے، بیٹا بھی نبی، میرے دوستوں آنے والے نبی جو کہہ دیا ستجدنی ان قریب، اب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سچ پاؤ گے۔ اور اپنے والد کو کہہ بھی رہے، اے میرے والد آپ کر بیٹھو وہ چیزیں، کہا کہ مجھے آپ 3 شرائطیں بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر، بولتا ہے مجھے ہاتھ کو صحیح طریقے سے باندھنا، مجھے کروٹ سے لے گا، مجھے کروٹ سے لٹانا، تاکہ آپ کی نظر میری نظر آپ کی ساتھ نہ ملے، کہ ایسے نہ ہو کہ شفقت پدری جو ہے غالب آ جائے، کہ آپ مجھے دیکھ کر جبا نہ کر سکو اور چھری کو خود تیز کر لینا، اور بالآخر میرے ان کپڑوں کو میرے والدہ کو دے دینا، کہ وہ دیکھ کر اپنا حسرت کی نگاہوں سے اللہ کی شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور شیطان ادھر سے دھوکا دیتے ہیں کہ ہاجرہ تیرے بیٹا کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، کہ باپ اپنے بیٹے کو کبھی قربان کرتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ بولے نہیں، اللہ کے حکم۔ بولے میرے بیٹا اگر اللہ کا حکم ہے تو اسے ہزاروں اسماعیل جیسے اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو میرے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، میرے رب کے لیے سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، جس رب نے مجھے اولاد عطا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر باپ کو جا کے کہتے کہ ابراہیم نا، کہ تم اس کو ذبح کر دیتے ہو، اس کی بدلہ میں تم اونٹ کا قربانی کر لو۔ تو ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام پھر پتھر، شیطان کو پتھر مار رجم کرتے ہیں شیطان کو، رمل حجر۔ ہو میرے دوستوں، 12-13 سال کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے باپ، اور باپ کے ساتھ میں بیٹا بھی چل پڑے، اور ابراہیم خوب زور لگاتے اور چھری بھی تیز کی، چھری کو اٹھا کے پھینکے تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے چھری سے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے نہیں کاٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں علماء مفسرین کرام کہ ان کے حلق کے اندر، گلے کے اندر پیتل کی ٹکڑے رکھ دی ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہہ دیا نا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ نے اپنے کام کر کے دکھایا۔ چھری کو کہتا ہے، اے چھری خبردار اسماعیل کی ایک بال بھی نہیں کٹنا، میں تجھے حکم نہیں دیتا ہوں کہ اسماعیل کی ایک بال بھی کٹ دے۔ اللہ رب العزت نے باپ کی بھی آزمائش لی ہے، بیٹا کی بھی آزمائش ایسے لی ہے، دونوں باپ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور اللہ نے ان کی نیت کو دیکھا، ان کی اخلاص کو دیکھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی اخلاص کو دیکھ کر اللہ نے جنت سے مینڈا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، امتحان میں بھی کامیاب ہو گئی اور مینڈا کی قربانی بھی ہو گئی، بیٹا کو بھی اللہ نے بچا دیا، باپ بھی امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی میرے دوستوں، کتنی بڑی آزمائش، اللہ نے کتنی بڑی امتحان لی ہے۔ آپ اس آزمائش میں پورے اتر گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب نے بہت بڑے عظیم ذبح کر دیا ہے، بہت بڑے اب نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جان، مال، اولاد ہر طریقے سے آزمایا۔ اب اس آزمائش میں پورے اترے، پھر اللہ نے ثابت قدمی پر جو انعامات عطا کیے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتانا شروع کروں گا تھوڑی دیر کے اندر۔ یہ امتحان کی کامیابی کے بعد آگے کا درس اب انشاءاللہ دیکھتے رہیں۔